آپ دیکھو حدیث میں آتا ہے، آپ ایک درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام ایک دفعہ 10 رحمت اترتی ہے آپ پر۔ اور خدا نے اس کام کو خود شروع کیا ہے، خود خدا کا بھی ہے یہی کام، صلی علی محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ نے کوئی کام شروع کیا تو درود شریف شروع کیا۔ بتاؤ کتنی عظمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ اور کہا تم ان کو یاد کرتے رہو گے تم پر بھی رحمت اتارتا رہوں گا، ایک دفعہ ان کا نام لوگے 10 رحمتیں دوں گا۔ بتاؤ، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا زبردست رابطہ ہے خدا کا اور حضرت محمد مصطفیٰ، کہ نام لینے سے ہی کرم کر دوں گا، بس نام تم نے لے لیے تم پر کرم۔ سبحان رحمت رب کی ہوتی ہے، سب کی سب محمد سے، رحمت رب کی ہوتی ہے، سب کی سب محمد سے۔ قرآن کی آیت کے مطابق ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمتوں میں سب جگہ، ورنہ کب سے کہ عذاب آتے دنیا ختم ہو جاتی، جہاں بیٹھتے تھے کافروں پہ عذاب نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت اتارتے تھے وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ بیچ میں ہیں، اوئے اوئے اوئے
قرآن، یہ قرآن کہتے ہیں محمد وسیلہ نہیں ہے، ظالموں سے پوچھو، اس سے بڑا کافروں کے لیے بھی وسیلہ، ہمارے لیے بھی وسیلہ، تمہارے لیے بھی وسیلہ، خدا کے لیے بھی وسیلہ۔ خدا نے اپنا وسیلہ بنایا کہ ہمارا تعارف کرائیں، ان کو بتائیں اللہ کون ہے، کہ جتنا آپ ہم کو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں اللہ کو، بتائیں۔ وہ تو اللہ کے بھی وسیلہ ہیں۔ نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ آقا کے لیے دلیل کی ضرورت ہے تم کے وسیلہ ہے نہیں ہے؟ رحمت اللہ عالمین کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ وسیلہ ہی وسیلہ، اللہ نے وسیلہ اپنا بنایا کہ ان کو بتاؤ اللہ کون ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور اللہ والے کام کر کے بتاؤ کہ دیکھیے والے کام میں کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے اتنا نوازا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، کوئی نہیں کر سکتا ہے، درختوں کو کوئی نہیں بلا سکتا ہے، درختوں سے کوئی کام نہیں لے سکتا ہے، کوئی چلیں آئیں پھر جائیں، ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے جو پوچھو بتا دوں گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دھات سونا 1 کیلو ہے، 100 کیلو نہیں ہو سکتی ہے۔ پہاڑوں کو سونا چاہیں وہ کر دیں، کوئی کر سکتا ہے؟ شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہمارا دل اس طرف آ گیا، ہمیں دنیا آخرت میں معافی ہو گئی ہے وسیلے سے ان کے انشاءاللہ، جیسے اصحاب بدر کو ہو گئی تھی۔ جو ان سے عقیدہ رکھتا ہے انشاءاللہ اس نے کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، نہ قبر میں نہ حشر میں، انشاءاللہ۔ سرکار کی بھیک، سرکار کا کرم، سرکار کا ہمارے اللہ کے درمیان ہونا بہت بڑی رحمت ہے۔ ہمارے اللہ کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ، کتنی بڑی بات ہے، رحمت للعالمین۔ کسی بھائیوں کو عذر ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ تو پہلے ہی چلا جا، بہت بڑی نصیحت وصیت کی ہے، پہلے تو ہی چلا جا، جس کی تجھے اہمیت آتا ہے، تجھے 24 گھنٹے گزر ہے۔ انسان خود عمل کرے، دوسرے کو کرے۔ پیسے کما، پڑھو پڑھو، لوگ نکل جائیں گے فضول باتیں، بعد میں جھگڑیں گے، پھر پیسے کا تو مسئلہ حل کریں نا، صندوق بھرے نہیں، پھر بعد میں گھر کی باتیں آپ نے لوگ سنیں گے، تماشا بنائیں گے، بلکہ ادھر ہی لڑ رہے تھے تو بعد میں لڑیں گے، ٹھیک ہے؟ بعد میں لڑ لیں گے نا، ٹھیک ہے؟ چلو کمائی کرو جلدی۔ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی، بیچ میں امیر لوگ بھی لگتے ہیں، موٹے موٹے مرغے آئے ہوئے ہیں، نہیں وہ تو غلط ہے۔ کہتے مرغی موٹی ہوتی ہے، انڈا اس کا چھوٹا ہوتا ہے، چرب ہو جاتی ہے۔ چل کوئی تو محبت والے ہوں گے، چل بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، اور خیال کرو صندوقڑی کا بہت، ہاں بس دیکھو ان کو، دیکھو ٹک ٹک، بری بات تو نہیں، یہ تو کرتے ہی ہم، نہ بھی بولیں، لوگوں کو پتہ ہے صندوقڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اگر عقیدہ ان کا خراب ہوتا ہے تو ہو، ہمیں عقیدہ ان سے تھوڑے رکھنا، عقیدہ اللہ سے، نبی سے، وہ تو سب کا ہی ہے۔ پھر انسان کھاتا ہے پیتا ہے، ہاں جی، مہنگائی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہاں جی، تو آج کل پیسے کی بہت ضرورت ہے، سب کو نہیں۔ ایمان کی تو ضرورت بعد میں قبر میں پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ قبر میں جا کے پھر سوچیں گے، جو کھائی میں گریں گے، ہاں وہ کب گریں گے وہ کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا وقت سے نہیں ہے، ہاں اس کا وقت سے نہیں ہے کہ میرے ٹیسٹ بھی سارے صحیح ہیں، میں جوان بھی، اگر ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں پھر ٹیسٹ پورے ہو گئے، اگر ابھی ایکسیڈنٹ جاتے راستے میں ہو گیا، ہوتا نہیں ہوتا،
اگر گاڑی جاتے تم کو خون کی الٹی آ گئی، حیضہ ہو گیا، ہو گیا. بھول کے ہاتھ لگا دیا، تم کو کرنٹ لگ گئی، پھر لاکھوں مرتے ہیں یہاں. لیکن ہم لوگوں کو نصیحت نہیں ہوتی. بہت کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آقا جی کہتے کہ اس کے گھر میں اگر اس نے صبح کی ہے، صحت مندی سے اس کا مفہوم ہے، اور ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں، اور کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے. کہا ساری دنیا اس کے گھر میں آ گئی. کل جب آئے گی سوچنا، وہ سوچنے سے کام تو نہیں ہو جائے گا، دباؤ بھی پڑے گا. جو خدا تعالیٰ کی محبت کے کام ہے وہ ہوں گے نہیں. میری ناک کو تکلیف نہ ہو، میری آنکھ کی روشنی کم نہ ہو، میرے گردے ٹھیک چلے، وہ ہوتا رہتا ہے. یہ تو جان نہیں چھوٹے گی. ہاں، بیچ میں ڈاکٹر بیٹھے، ان کو یہ مرض لگی ہوئی ہے، میری آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہے. وہ نہ ہو، اللہ کرے ہو، لیکن ایمان کی بھی روشنی کم نہ ہونا. ہاں، ایمان کی روشنی کی پرواہ نہیں ہے. یہ آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، تمہارے پاس بھی ہے. ہمارا اصل دنیا میں آنا یہ تو نہیں ہے. ایمان کا معاملہ کرنا، یہ تو ویسے ہی مرنا ہے، کیڑوں نے قبروں میں کھانا ہے. تو کوئی آنکھ کو بچا رہا ہے، کوئی صحت کو بچا رہا ہے، جی کوئی مال کو بچا رہا ہے. ہاں، سارے ایسے آتے بھی وظیفے سے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے. اکثر ایسے آتے، بولتے نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے نا مریضوں کو. نیت کو آدمی تجربے کار ہو جاتا ہے. بکریاں چرانے والا بکری کو سمجھتا ہے، جو مریضوں کو دیکھتے ہیں اسپتال میں مریضوں کو سمجھتے ہیں. دکاندار جو گاہک کو جاتا ہے، یہ ہتھے چڑھے گا نہیں چڑھے گا سمجھتا ہے گاہک کو. اور جس کو پتہ ہے اسے کچھ نہیں، جاؤ جاؤ بھائی یہ دینا، یہ دینا. بھائی بیچنے کا نہیں ہے کیا ہے تم کو؟ نہیں بیچنے جاؤ. یار اچھی طرح بولو، یار کسی اور سے جا کے بولو اچھی طرح بولو. ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں. اور جس کو پتہ ہے یہ پھنسے گا، آؤ بھائی جان بیٹھیں. بھائی نہ لیں، آپ دیکھیے تو صحیح، اس کو پتہ ہے بھائی اس کو پھنسانا، یہ نظر آتا پھنس جائے گا. تو ہر کوئی اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے. صحیح غلط ہے؟ ہاں، تو ہم بھی اپنے کام کے ماہر ہیں، بیٹھے ہوں. اگر ہمارے تمہارے دل میں یہ بات آ جائے ایمان بچ جائے، دوسری چیز کو نہ سوچیں، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بڑا. عارضی نقصان ایمان کا بہت فائدہ ہے. جان میں مصیبت آئی، مال پہ مصیبت، سب پہ صبر کیا، لیکن اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا. اس سب مصیبت کا اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عشق بھی اس کو ملے گا. ہاں، یہ ایسی چیزیں قربانی والی چیزیں. تو زیادہ یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. جیسے ایک آیا میرے پاس، پڑھا لکھا، اچھا بھلا، سلجھا ہوا. مجھے کہ بھائی خیر تو ہے. اور شیخ صاحب بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں. مجھے کہ کیا ہوا؟ بولا آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہے. میں صوفی ہوں، موفی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں. میں اخبار پڑھتا تھا، میں ڈیڈیز پڑھتا تھا، اب پڑھا نہیں جاتا. اب بتاؤ، اب اس کی روشنی تیز نہ ہو تو اچھا ہی. میرا خیال ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ میں ڈیڈیز پڑھتا تھا. میں صوفی میں سے اخبار نہیں پڑھی جاتی، لکھا نہیں جاتا. یہ ہے باتیں ان کی سنیں. اب اس کو ایک منٹ میں آپ کیسا ذہن بدلیں گے بتائیں؟ اس سے اندھا ہی ہو جائے. اچھا، کم از کم اسی چیزوں سے جان چھوٹے گی تو کچھ اندھے ہونے کی وجہ سے کچھ تسبیح پڑے گا، کچھ مصیبت کی وجہ سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی ہے، انسان کو تکلیفیں آتی، دعا ربہ منیبا الیہ، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، زاری کرتا ہے. اور جب خدا ہٹا دیتا ہے کَلَّمْ يَدْعُنَا، گویا اس نے کبھی ہم کو یاد بھی نہیں کیا تھا، پکارا بھی نہیں تھا. اب دیکھ لیں تو تم بھی ایسے ہی ہو. تو خدا کرے ہمارا دل نیت اللہ رسول کی طرف لگے، ان چیزوں کو سوچیے. عارضی ہے، ویسے بھی انسان نے مرنا ہے، اور یہ چیزیں ختم ہو بھی نہیں سکتی. ایک مرض جاتی دوسری آتی ہے، دوسری جاتی کوئی مشکل آ جاتی ہے گھر میں. یعنی جب تک انسان زندہ، مرنے تک اس کی مصیبتوں سے جان چھوٹتی نہیں. چھوٹتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ. پھر اس کو ان چیزوں کو اتنا سوچنا نہیں چاہیے میں مصیبتیں ختم کر کے جاؤں گا. یہ سوچے میں ایمان انشاءاللہ بچا کے جاؤں گا، کوئی بھی مصیبت آئے. اس کو ہر وقت نماز کی فکر، اس کو ہر وقت درود کی فکر، اس کو ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ دل میں رنج، باقی ہو گیا نہ ہو گیا.
اللہ صحت دے سب کو، نہ آ گئی مصیبت تو عارضی مصیبت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا، جوانی بھی دے گا، جو چاہے گا وہ ہوگا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی ہوگی۔ دنیا میں تو بادشاہوں کی مرضی کے مطابق زندگی نصیب نہیں ہے، کہ خدا نے وعدہ کیا، اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے کہ جو کہو گے وہ ہوگا، وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہی ہوگا۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بنون، کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، نہ تم کو ان نعمتوں سے اللہ میاں نکالیں گے، وما هم منها بمخرجین، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں، خدا نے کہا ہے، آقا جی کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی دل پہ گزری ہے جی، نہ کسی نے سنا ہے۔ اب بتاؤ، تو ادھر ایک انسان ایک نعمت لیتا ہے تو 100 مصیبتیں ساتھ ہوتی ہیں، 100 مشکلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نعمتیں رحمتیں سب آگے ضمانت سے موجود ہے۔ قرآن غلط بیانی، کوئی بات غلط ہو سکتی، کتنے معجزے قرآن کے۔ نبی کریم کو کافروں نے بھی سچا رسول مانا، کافروں نے اس کی تصدیق کی انہوں نے، تو آپ کبھی غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایمان والا مرتا ہے راحت نصیب ہوتی ہے، اور اس کو نعمت جنت کی بتائی آقا جی نے کہ وہ درخت اتنے ایسے ہوں گے کہ جو عقل سے باہر ہیں۔ ایک آدمی کو 10 دنیا جتنی جنت ملے گی، وہ کیا کرے گا اس کو پتہ نہیں، سر میں مارے گا کیا۔ اور ایک درخت اتنا ہوگا 500 سال اس کے نیچے چلے، اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ بتاؤ، اللہ کی عطا ہے۔ یہاں ایک درخت لگاؤ، پھر پتہ نہیں فلٹ آ گیا، پھر پتہ نہیں اس کو کیڑا لگ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، اس درخت میں جن بھوت آ گیا، بھئی ہمارے گھر میں سایہ ہے، درخت سے ہم کو ڈر لگتا ہے۔ ایسے مسائل آتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو بہت کم سوچا کریں۔ ہاں، آ جائے مصیبت تو تھوڑا بہت علاج کیا، بس ایمان بچ جائے، اور خبروں میں بھی کم سنا کرے، وسوسے آپ کو ڈالیں گے۔ پہلے آپ کو وسوسے ڈال رہے تھے کیا ایڈس کی مرض آ رہی ہے، جو ایڈس نہیں آئی وہ نہیں مرے، وہ بھی مرے ہیں، بغیر ایڈس کے مر گئے ہیں، بغیر بخار کے مر گئے ہیں، بغیر سانس کے وائرس پتہ نہیں کیا کہ نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آ گیا، وائرس سے بچو۔ بھائی کسی سے بچو، کہاں تک بچو؟ ویسے بھی موت آ جائے، بچنا تو ویسے نہیں، تو کیا بچانا ہے؟ بھائی اتنا بچ جائیں کہ سانس چلتی رہے، ایمان کے کام رہیں، معذور نہ ہو جائیں۔ اللہ زیادہ آزمائش میں نہ ڈالے ہم کو، ہم لوگ کمزور ہیں۔ خدا سے سب سے پہلے ایمان مانگتے ہیں، ایمان کے بعد اس سے صحت بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں ایمان کے بعد۔ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم کو کچھ ہی نہ دے، کچھ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے ہم کو ایمان چاہیے۔ ایمان خدا تھا، اس کو کہتے ہیں خدا کی محبت، نبی کی محبت کو آقا جی نے خود تشریح کی ہے۔ الا لا ایمان الا لمن لا محبت الا، 3 دفعہ کہا، اس میں ایمان نہیں ہے جس کو محبت نہیں ہے۔ خدا ہم کو آپ کو اللہ کی محبت نصیب کرے۔ باقی دنیا میں تو نہ مصیبت جان چھوٹنی نہ چھوٹی ہے، نہ کسی نے آج تک چھڑائی ہے، نہ حکومتوں کی جان چھوٹی ہے، نہ پبلوں کا جان چھوٹی ہے، نہ بیماریوں سے جان چھوٹی ہے۔ جی یہ تو اپنے کو ایک مصیبت میں ڈالنا ایسی سوچوں میں۔ آپ کا آج کا دن اچھا، نماز روزے پڑھے، خوش، کل دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ ایٹ کل آتا ہے، پرسوں آتا ہے، وارث آتے نہیں آتے، اس کو کیا؟ یہ تو سب ہوتا ہے، اس کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ اس سے کوئی بچا جاتا ہے؟ یہ چیزوں کو سوچنا، اپنے پر دباؤ ڈالنا، پھر خواہ مخواہ دماغ بھی خراب رہنا، خوش بھی نہ رہنا، بے سکون نہ رہنا، یہ سوچا ہی نہ کریں، بہت کم سوچا کریں۔ سوچا یہی کریں کہ آج کے دن میں میری نمازیں ساری ہو گئی، درود شریف زیادہ پڑھ لیا، نبی سے ہم سے رابطے میں تو کمی نہیں ہوئی، آج کا دن خدا کا رحمت کا گزرا، مجھ سے چھوٹا بڑا گناہ کوئی نہیں ہوا۔ ہاں جی، کل گناہ ہوا تھا، رات کو سوچ تو سوچ کے سوچے آج کا دن اچھا گزرا، کوئی خدا کی نافرمانی، اور کچھ ہو گیا توبہ کر کے سو جائے۔ یہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کو رحمت للعالمین نے یہی فکر دی ہے۔ ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے آخرت کے لیے تیار کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ کہا کافروں کے لیے دنیا ہے، تمہارے لیے آخرت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے، تمہارے لیے آخرت ہے۔ تو خدا کے اس طرف ہمارا دل لگ جائے، ہم زیادہ یہی سوچیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ایسا ماحول ہم کو ملے گا اور ایسی باتیں کریں گے۔ تو میں نے کچھ جو آپ سے باتیں کی ہیں، تو جو میرے دل نے قبول کیا، جو میں چاہتا ہوں
اگر یہ صحیح ہے تو آپ بھی ایسے ہی تمنا کریں، خدا کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے۔ تو سب سے زیادہ پسند والی چیز خدا کی محبت اور حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت۔ خدا کریے ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے، باقی سب مسئلے خود ہی آسان ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی۔ ان کا اگر تو ہو گیا، ان کا اگر تو ہو گیا، دنیا تیری ہو گئی، ان کا اگر تو ہو گیا، دنیا تیری ہو گئی، لاکھ تو حقیر ہے، لاکھ تو حقیر ہے، یا چور ہے جوار ہے، لاکھ تو حقیر ہے، یا چور ہے جوار ہے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی لو یو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ملاقاتیں ہوں گی، چلو۔